الرحمن السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ناظرین کرام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 3 واقعات کا ہم آپ کو ذکر کریں گے، خاص طور پر کورونا ایمرجنسی میں دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 3 فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مورچہ زن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس لیے ان کو مارنے میں ہمارے کیونکہ ہمارے آدمی تو فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے سپاہی اور ہمارے جو شہید ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ابھی تک جو ہے کاؤنٹ برابر بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ جب بھی کبھی یہ جو چھاپہ مار قسم کی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے جو لوگ میدان میں عمل میں ہوتے ہیں یا جو دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کی اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو فیصلہ ہوا ہے، ساتھ ساتھ میں جو صاحب ایک اور واقعہ ہے وہ بھی بتا دیں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ جو بلوچستان میں تو بہادر سنگھ کے دھماکے میں کیپٹن شہید ہوئے ہیں، یہ تو پہلے ساتھ میں 5 فوجی شہید ہو گئے، پرانی بات ہے یہ جی، یہ 25 دسمبر کو ہوا تھا۔ تو اب اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے میں جو بیرون میں ہوا ہے جی، وہاں پر بھی جو ہے بہت سے یعنی وہاں بھی پولیس چوکی پہ ہوا، پولیس چوکی پہ ہوا ہے، وہ نقصان ہوئے وہاں پہ بھی، وہ سب آپ کو ایک یعنی کلپ کے ذریعے سے ان کے فوٹو بھی دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارے ہاں جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو کا اجلاس جو ہے اس میں جو سارے سروسز چیف تھے، اور جو ہے وزیر اعظم کو انہوں نے بریفنگ دی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال اور چیلنج سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ جو وزیر مملکت خارجہ جو ہے بانی کھر نے افغانستان کی صورتحال پہ اجلاس کو بریفنگ دی، اور پاکستان کے عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس نے 2 ٹوک رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی قومی مفاد پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور نہ ہی کسی کو قومی سلامتی کلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے۔ یہ جو بیسک ہمارا کنسیپٹ ہے اس کو ہم نہیں نقصان پہنچانا نہیں دیں گے۔ پاکستان کی بقا اور ترقی اور سلامتی کی بنیادی مفادات کا نہایت جرأت اور بہادری اور مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا۔ آپ کو راہ شریف کے قدم پہ چلنا پڑے گا جناب چیف آرمی صاحب۔ اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا، اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ اجلاس نے عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہے، اور پوری قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیہ پر متحد ہے۔ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ اس میں سیکورٹی کونسل کمیٹی کے اجلاس جو پھر نیشنل سیکورٹی کا اجلاس NSC کا اجلاس پی 2000 کو دوبارہ ہوگا، جس میں سامنے والی تجربات کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ اب اس میں جو بریفنگ دی سیکورٹی کے بارے میں وہ چیف آف آرمی صاحب نے خود دی، اور وزیر اعظم کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آرمی چیف کے صدارت میں جو پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ ان کا 27 اور 28 تاریخ کو 2 جون تک جو HQ میں یعنی جو ان کا کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے 254ویں، اس کانفرنس میں کور کمانڈر سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس فوج کے پیشہ ورانہ تنظیمی امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں عوام کی امنگ کے مطابق دہشت گردوں سے بلا تفریق لڑنے کا عزم کیا گیا۔ اس طرح کور کمانڈر کانفرنس میں دہشت گردی کی لانوں ختم کرنے کا بھی عزم کیا۔ یہاں بھی ہم اب یہ مسئلہ دیں گے کہ آپ کو راہ شریف کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، وہی پالیسی اپنانی ہوگی جو راہ شریف نے کی تھی، جس نے کامیابی آپ کا مقدر بنا دی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اگر اس کو سنبھالا نہیں دیا گیا تو المیہ جنم لے سکتا ہے، اور اس صورتحال کو پیش نظر جو بھی اجلاس ہو رہے ہیں، یہ کور کمانڈر کی کمیٹی کا اجلاس ہو یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو، سب کو اس بات پر مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں اب نہیں ہونے دینا ہے۔ جو کچھ بھی شرارت یہ لوگ کر رہے ہیں، سارے غیر ملکی جو ہیں وہ اور جو ان کے اعلیٰ کار ہیں، وہ ان سب کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانا ہوگا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کی ریکی کرنی چاہیے، ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کا جو دہشت گردی کا جو سلیپنگ سیل ہیں ان کو توڑنا چاہیے۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور وہ جہاں پر نوجوان شہید ہوتے ہیں وہاں پر یعنی جنرل قمر باجوہ صاحب کے پر یہ بہرحال الزام ضرور جاتا ہے
کہ انہوں نے اس طرح سے اس نیشنل سیکورٹی کونسل میں نے نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں زیادہ توجہ نہیں دی، اور نہ اپنے جہاں پر بھی حادثات ہوتے تھے وہاں جاتے تک نہیں تھے، جس پر ہم نے کئی دفعہ ہم سے احتجاج بھی کیا اور کئی دفعہ ان کو یاد بھی دلایا کہ آپ کو جانا چاہیے اس معاملے میں، اس سے نوجوانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں گئے، وہ زیادہ تر سیاست کرتے رہے۔ لیکن اب یہ چیف آف آرمی صاحب جانے لگے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بالآخر کام کنٹرول میں آ جائے گی، لیکن کیونکہ دیر ہو گئی ہے تو ان کے جو سلیپنگ سیل ہیں وہ بہت زیادہ منظم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ٹی ٹی پی نے جو وقت مانگا آپ کے ساتھ میں صلح کا، اس صلح کے وقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ منظم کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ سوات میں بھی آپریشن کی اطلاعات ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ سویپنگ آپریشن کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مزید نظر رکھنی ہوگی کہ سوات میں جو ایک پورس علاقہ ہے، وہاں سے اگر آپ کے آدمی وہ لوگ آ جاتے ہیں افغانستان سے یا کسی اور علاقوں سے، تو وہ اور بہت سے لوگ ان کے سہولت کار بھی ہیں، تو ان سب کو ایک ساتھ ہی نمٹنا ہوگا، جیسا کہ آپ نے عزم کیا ہے اپنے 254ویں کور کمانڈر کانفرنس کے اندر، اور فوج کو جو ہے اپنا جو کردار ہے اس کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور خود اپنے نوجوانوں کی شہادت کو بچانے کے لیے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو زیادہ بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ابھی تک جو ایک آپریشن ایسا ہے کہ جو آپ نے کیا تھا، جس میں سے 9 آدمی مارے گئے تھے، اس کے بعد میں انہوں نے افغانستان پہ آپ پہ حملہ کیا، آپ کو وہاں سے آپ کے سفیر کو وہاں چھوڑنا پڑا افغانستان کو، تو یہ ایسی بات ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، وہاں بہادری کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور اب کسی اور کو بھیجیں جو زیادہ بہادر آدمی ہو تو وہ وہاں رہے، اور تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے دباؤ میں نہیں آ رہا ہے دہشت گردوں کے۔ لیکن وہاں اس کے ساتھ ساتھ میں جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں بھی جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا حمایت کر رہے ہیں، جو بھی سیکشن ان کا طالبان کا، افغان طالبان کا، اس کو بھی ان کو توجہ دینی چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی۔ اگر آپ نے نہیں کی تو ابھی جیسے آج وہ آ گیا ہے سابقہ صدر کا کرزئی کا کہ افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں اور یہ بہرحال وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو خانہ جنگی منظور ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، ادروائز آپ کو جو ہے بہت سے معاملات کے اندر جو آپ کو صلح جوئی کرنی چاہیے۔ بچوں کو، لڑکیوں کو پڑھانے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد فرمان ہے اس میں تو تعلیم کے لیے ہے کہ آپ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو اگر اس کے علاوہ پھر وہ خواتین کی ایک خاتون پڑھتی ہے تو اس سے پورا خاندان پڑھ جاتا ہے، ایک مرد سے ایک مرد ہی پڑھتا ہے، اگر اس کے اندر خاتون کے ہونے کی وجہ سے وہ پھر اپنے قربانی دیتی ہے، جیسے ہماری والدین نے دیا۔ جب ہم پاکستان آئے تھے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہماری والدہ نے سینہ سپر ہوئی اور کہا کہ ہمارے بچے پڑھیں گے، اور پڑھے۔ جو ہمارا یہ بات نہیں ہے کہ بھئی ہمارا خاندانی روایت یہ ہے کہ ہم بڑھتے تھے، گورنری تھی، اب جو کچھ بھی آپ وہاں کر لیں بات کو، لیکن یہاں آنے کے بعد تو غربت تھی نا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ بچے پڑھائی نہیں روکیں گے، اور بچے پڑھے، تو اب ہماری شکل میں نمودار ہوئے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اسی پاکستان کے لیے، جو کہ ابھی تک لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تعلیم تو ضروری ہے، اب آپ کی بات سمجھ میں تو میں افغانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کون سے مذہب کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنی روایتوں کی بات کر رہے ہیں، مذہب میں تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ اپنے روایتوں کے امین رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن عورتوں کی تعلیم کے اچھا اس کی وجہ سے سارا یورپ آپ کے خلاف ہو گیا۔ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کا وہ ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا امریکنوں کا اور ویسٹ کا، انہوں نے یہ بات جان لی ہے کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ اس کی ماں ہے، جو عورت ماں ہوتی ہے وہ بچے کو یہ تعلیم بچپن سے سکھاتی ہے کہ کس طرح سے اسلام کے لیے قربانی دینی ہے، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ ایک عورت کانفرنس ہوئی تھی 60s کے اندر مصر کے اندر، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کو جو ہے اسلام سے دور ہی کریں، لیکن وہ ہو نہیں رہی ہے ان سے، کیونکہ ہمارے جو میں نے خود ہم کتنے بھی ہم ایڈوانس کر لیں، ہماری 1% زیادہ ہماری آبادی جو ہوگی پاکستان کی، یعنی اتنی بڑی 22-23 کروڑ میں سے 1% بھی نہیں ہوگی جو کہ بہت ایڈوانس ہو، اور وہ ایڈوانس ہے تو وہ پھر آپ کے ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم دیتے ہیں، وہ پھر وہ آپ کے غلام بنا لیتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ادروائز پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہل بھی چلا رہی ہوتی ہیں، آپ کا روٹی بھی پکا رہی ہوتی ہیں، وہ پانی بھی دے رہی ہوتی ہیں زمینوں میں، وہ گھر بار کے اندر سارا گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، پڑھائی بھی کراتی ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں،
وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں. جی تو یہ بھی آپ اور ہماری عورتیں بہت مضبوط اللہ کردار کی مالک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی ہیں. اب جو واقعات ہو رہے ہیں افغانی کو سمجھنا چاہیے, افغانیوں کی بات سمجھ چاہیے, کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہمارے پائلٹ بھی ہیں جی, اور بہت اچھی پائلٹ بھی ہیں, اور بہت اچھی کموڈور بھی ہیں. جی یعنی ہر شعبے میں ہماری خواتین جو ہیں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں اور اپنی عزت کو بچا کے رکھ رہی ہیں. اور ان کا کوئی کیس ابھی تک ایسا نہیں آیا ہے جس میں کہ کہا گیا ہو کہ صاحب ایسے کوئی بات ہوئی ہو. سسٹم بہت مضبوط ہے اس حوالے سے. جی میرے صاحب اب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, جی بریک کے بعد آئیں گے تو سیاسی موضوعات کا ذکر کرنا ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں. جی اور جاوید صدیق صاحب ہیں, بہت سینئر. جی جاوید صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب مرزا صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. یہ درست ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے, ہم نے اپنے دوست کو نہیں لیا, لیکن یہ ہے کہ یاد باقی رہی ہمیشہ. اور اب بھی اب سال کا جو آخری دن شروع ہو گئے ہیں, تب بھی ہم نے کہا بھائی ہمارے جاوید صدیق کو ضرور ہمارا یعنی رہنمائی کے لیے ہمیں ان کو بلانا چاہیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. اچھا جی آپ فرمائیے, جو ایک تو یہ بات آپ سے کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلا بات تو ٹیکنوکریٹ کا جو شوشہ آیا ہے, میرے خیال میں شوشہ تو نہیں ہے یہ, دیر از سم تھنگ ان آفنگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکمراں اتحاد ہے اس سے ملکی معاملات سنبھالے نہیں جا رہے. اور خاص طور پر معیشت کا جو معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ڈوبتی ہوئی معیشت جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کنسرن ہے, تشویش ہے اس پہ. اور 5 ارب اور کچھ ڈالر جو ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے رہ گئے ریزروز, جبکہ 8 ارب ڈالر آپ کو دینے ہیں اس سال. وہ جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اور وہ ساری امیدیں جو وزیر خزانہ دلا رہے تھے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ امیدیں بھر نہیں آئی. اور اب کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب ڈالر چین سے اور سعودی عرب سے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ ملیں گے تو پھر صورتحال بہتر ہوگی. ادھر سیلاب ہے, سیلاب سے جو لوگ 3-3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے, ان کی بحالی ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور پیمنٹس کرنی ہے, تیل اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے سیاستدانوں سے سنبھالے نہیں جا رہے. اور خاص طور پر جو موجودہ لوگ ہیں ان کے اوپر کئی طرح کے الزامات ہیں کہ وہ اپنے کیسز ختم کرانے آئے ہیں, اور یہ کہ وہ ایف آئی اے اور نیب کو انہوں نے بالکل بے اثر یعنی ٹوتھ لیس کر دیا ہے, اور وہ کوئی کس قسم کا احتساب جو ہے وہ ملک میں نہیں ہے. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے جو ملک کی سلامتی اور ملک کے معاملات سے وابستہ لوگ ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ, اس کو یقیناً اس پہ تشویش ہوگی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ پھر سر اٹھانے لگی ہے, اور پچھلے چند ہفتوں میں ہماری سیکیورٹی فورسز پہ لگاتار حملے ہوئے ہیں. اور ہر روز قریباً یہ افسوسناک خبر ملتی ہے کہ ٹی ٹی پی نے, تحریک طالبان پاکستان نے, یا اسلامک اسٹیٹ IS کے انہوں نے حملے کیے ہیں, ہمارے آفیسر مارے جا رہے ہیں, نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ایسا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے اور ایسی تشویشناک صورتحال ہے کہ جس پہ حکومت جو ہے بالکل بے بس لگتی ہے. تو یہ وہ ہے حالات ہیں جن کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت. لیکن آپ ایک بات جاوید صاحب, ایک دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں, معیشت اتنی خراب ہے, آپ نے کوئی 80 کے قریب تو آپ نے اپنے کیبنٹ بنا لیے. کیا تماشا ہے بھائی. جی ہاں بالکل. اب دنیا کے اندر آپ کو اس وقت زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 وزیر ہونے چاہیے تھے بس, اس سے علاوہ بالکل. اور اس وقت آپ نے صحیح فرمایا کہ 80 کے قریب ہیں, اور اگر آپ ان کو یہاں پر آپ وہاں دیکھتے ہو کہ ہم تو اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی بڑی جو گاڑیاں جن پر روزانہ ہزاروں روپے کا پیٹرول پھونکا جاتا ہے, اور ساتھ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک قوم کا ضیاع ہے پیسوں کا, اور ایسی قوم جو کہ مقروض ہے اور اپنے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, اس کے جو
वज़रा और स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स और पार्लिमानी सेक्रेटरियों को के अल्ले तल्ले अगर आप देखें तो आप खून के घूंट पी के रह जाए। तो ये वो सूरत हाल है। खून के घूंट तो भाई मुसलसल पी रहे हैं। जब भी कभी ये होता है, आप देखिए ना कि जिस अंदाज से, जिस तनतने के साथ में और जिस कर्रफर के साथ में ये साहब आए थे कि मैं सब डाला ठीक कर दूंगा, का कुछ से ठीक नहीं हुआ। अब वो सारा जो गड़बड़ की हुई है तो साग डालने की हुई है। देखिए आपने हर एक वक्त में जब भी कभी आपका पेमेंट का वक्त आया उसको रीशेड्यूल करा लिया। भाई अब रीशेड्यूल कब तक होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता चला गया आपके ऊपर। बिल्कुल, देखें ना, 300 अरब डॉलर की हमारी जीडीपी है जो माहिरीन बता रहे हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हैं। 300 अरब की जीडीपी में से 130 अरब डॉलर हमने कर्जा देना है। बताइए तो ये किस तरह ये मुल्क चलेगा। और डिफेंस की मामलात हैं, वो कहते हैं कि उनको भी कहा जा रहा है कि जी कोई बहुत एसेंशियल मामलात हों तो हम उसके लिए पेमेंट करेंगे, वरना मुश्किल है। एलसीज नहीं खोली जा रही, और हमारे बहुत से जो कंटेनर्स हैं जो बैरून मुल्क से मंगवाए गए दरमदाद के, वो समंदर में फंसे हुए पड़े हैं। तो वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई सोच रहा होगा कि भाई ये किस तरह चलेगा। और इस पीडीएम को हमने बिठाया तो था और इनके बड़े दावे थे, और जैसे आपने कहा कि वजीर खजाना, जिनको साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, आप मौजूद थे उस मीटिंग में जिसमें मैं भी था, आरिफ निजामी मरहूम थे, और उसी मीटिंग में बाजवा साहब ने कहा था कि मुल्क की मईशत को तबाह करने वाला इसहाक डार है। बिल्कुल कहा था। तो अब वही डार साहब अगर फिर आ गए और उन्होंने क्या करामत दिखानी है, या क्या उन्होंने कोई मौजज़ा कर देना है कि हमारी मईशत जो है वो चल पड़े और हम इस बहरान से निकल जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मामला चलेगा। तो कुछ तो भाई तो जब आप जल्दी करें ना कि इनको, आप अगर पहला काम अगर इनकी हुकूमत को ख़त्म करते हैं तो 80 आदमी की तनख्वाहें तो बचेंगी ना, पेट्रोल बचेगा, गाड़ियाँ बचेंगी। बिल्कुल, एक तो ये है, और ये बैरून मुल्क ट्रैवल जो है ये बंद करो। वो आपके जो है जो वजीर खारजा साहब तो हर वक्त बाहर रहते हैं, यहाँ तो रहते ही नहीं। एक तो वो बाहर रहते हैं, और कई वज़रा जो है वो जी फलानी मीटिंग के लिए जा रहा है, फलां के लिए जा रहा है। अभी इमरान ने तो सबकी मीटिंगें बंद कर दी थी ना कि सब इधर ही रहो, कोई मीटिंग नहीं जानी, वो कर दिया था। और अब मैंने कल, आपने वो भी स्टोरी देखी होगी, कोई जो हमारा सिविल सर्वेंट जो ज़ेर तरबियत है, उनको कोई 400 बंदा या 350 बंदा है, उसको बैरून मुल्क भेजने के लिए कई करोड़ डॉलर जो है वो मंजूर हुए हैं कि इनको बैरून मुल्क भेजा जाए तरबियत, मजीद तरबियत के लिए। ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, और किसी के कान पर जू नहीं रिंगती। एक ही उन्होंने मंत्रा है उनका कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते, ये इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको 6 माह और मिल जाए, आपको 1 साल 9 माह तो आपको मिल गए और उसमें आप कुछ ना कर पाए, अगर 6 माह और मिल गए तो जो इस वक्त फोरकास्ट है अगले साल के लिए, जो दुनिया की सारी मालियाती इदारे हैं और एजेंसियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मईशत की फोरकास्ट की है या पेशगोई की है, वो तो बड़ी डिप्रेसिंग है, अफसोसनाक है। और हमें क्या कौम को क्या नजर आ रहा है कि अगर इनको आप 1 साल या 6 माह और दे दें, बहुत जुल्म करेंगे कौम को। अभी भी जुल्म है, इनके हाथ में देना, हुकूमत देना जुल्म किया है बाजवा साहब ने। ठीक है, सो अब ये तो बात खत्म हो चुकी, और बाजवा साहब जो है वो बुला के सहाफियों को अपनी PR करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका इमेज बेहतर नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो हमने तो वो बात अभी तक जो सारे किस्से में है वो अभी तक किसी ने बयान ही नहीं किया कि क्यों किया उन्होंने ऐसा जुल्म अपने यानी कोई चीफ अपनी फौज को इतना उसके विकार को इतना बेअसर करता है कि जितना इन्होंने किया अपने आवाम के साथ। बिल्कुल, तो अब ये है कि ये वो सूरत हाल है जिसमें अगर तो मौजूदा PDM की क़यादत जो है अपनी नाक से ज़्यादा आगे देखना शुरू करे, तो इनको चाहिए कि एक ब्रॉड नेशनल कंसेंसस पैदा करे
پی ڈی ایم کا بھائی دیکھو، پی ڈی ایم کے ساتھ تو دیکھیے نا، آپ یہ دیکھ لیجیے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ سزا یافتہ نہ ہو یا اس پر نیب کے کیسز نہ ہو، تو یہ تو ظلم ہے، اور نیب کو ختم کر دیا بقول آپ کے، ان کے دانت ان کے نکال دیے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، دوسری بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی کے جو ارکان ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. وہ بننا چاہتے ہیں فیڈل کاسٹرو، وہ بننا چاہتے ہیں ہوچیمن جو ہیں وہ جو بڑا انقلاب لائیں گے. تو یہ نہ انقلابی ہے، نہ یہ کوئی بات ہے، نہ قائد اعظم ہے. تو آپ سوال یہ ہے کہ آپ جو آدمی 2 روپے کا موزہ پہننے کو تیار نہیں تھا، وہ بھی اس کی ذوب کی سردی میں کہا کہ اسے واپس کر دو، اور کہا میں بہت مہنگا، میں 2 روپے کا میں موزہ نہیں پہنوں گا، میں تو غریب ملک کا گورنر جنرل ہوں. تو وہ اس دور ایسے آدمی آنے چاہیے تو پھر کام چلے گا، ورنہ ادروائز تو میں تو نہیں لگتا سمجھ میں آتا کہ ان جیسے آدمیوں کو جو کہ جنہوں نے لوٹ رہے ہیں، صفا سامنے لوٹ رہے ہیں سب کے، وہ حکمرانی کر رہے ہیں آپ کے. دیکھیں نا، اب یہ کسی کو نہ شرم آتی ہے، نہ کسی کو ملک کا درد ہے، نہ کسی کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس ملک کے غریب. مجھے تو یہ لگ رہا ہے، میں کہنا تو نہیں چاہتا، بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے کوئی کسی کو، ہمارے ان لیڈروں کو ایجنڈا دیا گیا ہے، خدا نخواستہ کہ آپ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے جاوید صاحب کہ اس پاکستان کا بھی تو ایجنڈا تھا نا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو روتے رہتے تھے کہ ہم تو کبھی جیت نہیں سکتے. یہ کنسیپٹ تھا ہمارے ذہن میں کہ ہم مسلمان فوج ہیں، ہماری تو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں، لیکن آخر ہو گیا نا، ہو گیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب کا ایجنڈا لگتا ہے کہ ختم کرو اس کو اور نکلو. اور وہ ایک جو ہمارے مشترکہ دوست مشاہد سید ایک زمانے میں کہتے تھے کہ فلاں پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ لوٹو اور پھوٹو، یعنی یہاں سے لو اور نکلو. تو یہ ایک صورتحال ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن جب آپ دیکھیے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت کسی نے مجھے ایک عجیب سوال کیا. جی، ایک کسی سینئر ترین جو فوجی تھا، اس نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب یہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب یحییٰ خان نے جب گڑبڑ کی تھی تو اس وقت میں تو فوج میں سوال اٹھے تھے، ابھی تو سوال بھی نہیں اٹھنے والے ہوتے ہیں، اور اٹھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ تو اٹھ رہے ہیں. لیکن کوئی آدمی، یہ جو ان کے کور کمانڈر ہیں، یہ بھائی کہیں کہ بھائی اب یہ اینف از اینف، اب کہاں تک ہم ان کا بوجھ اتارے، ان لوگوں کو، ڈاکوؤں کا، چوروں کا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں آپ کا سوال جو ہے بڑا ریلیونٹ تھا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت، کم از کم 8 10 15 لوگ جن کے خرچے کم ہوں، جن کی کوئی ایمبیشنز نہ ہو، ملک کو ملک کے لیے مرتے ہوں، ملک کے لیے جیتے ہوں. جی ہاں. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ نہ ہو کہ جی میں نے اتنے ارب کمانے ہیں یا اتنے ارب کا میرا ٹارگٹ ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ، خواجہ ناظم الدین نے پیسے دیے کے لیے، لیاقت علی خان نے پیسے دیے کے لیے. لیاقت علی خان کی مثالیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک پوری اسٹیٹ چھوڑ کے آئے تھے، پوری چھوڑ کے آیا، اپنا مکان پاکستان کی ایمبیسی کو دے دیا. آپ نئی دہلی جب وہ شہید ہوا ہے تو پھٹے ہوئے موزے تھے، پیمنٹ لگا ہوا قمیض تھی. اب یار ایسے ملک چلتے ہیں بھائی صاحب. اور وہاں انکار کر گیا امریکہ میں، 2 باتیں کی تھی، اور یہ باتیں تھی یہ ملک چلا سکتے ہیں، ایسے لوگ چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتے، تو لوٹنے والے لوگ ہیں. پاکستان تو کھڑا ہی انہوں نے کیا تھا جی پاؤں پہ. دیکھیں آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں اس وقت ریفیوجیز کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا، ملک کے خزانہ ملک کا خالی تھا، فوج اور جو اسلحہ انڈیا نے ہمیں دینا تھا ہمارے پاس تھا ہی نہیں، وہ روکا ہوا تھا. تو یہ لیاقت علی خان اور ان کے ساتھی اور قائد اعظم کے وہی ساتھی تھے جنہوں نے اس ملک کو سہارا دیا، رات دن کام کر کے، اور پاؤں پہ کھڑا کیا. بھائی جاوید بھائی، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا عالم تھا. یہ جو جمیل الدین عالی تھا، جو ہمارا شاعر بھی تھا اور وہ ایک بیوروکریٹ تھا، نیشنل بینک میں کام کرتا تھا. جی ہاں جی ہاں. وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ سنڈے کے دن سائیکل پر ببول کے جو کانٹے ہیں
ہاں وہ لے کے آتے تھے اور کاغذوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے. جی ان لوگوں نے خود بوری بھر کے لاتے تھے اور خود استعمال سب کو بانٹتے تھے. تو ملک تو ایسے چلتا ہے بھائی. اچھا اسی جذبے سے دوبارہ ملک کو چلایا اور بنایا جا سکتا ہے. اگر وہ جذبہ نہ ہوا اور جو اب ہو رہا ہے وہ تو اس سے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے. ملک کے جاوید صاحب آپ ہولڈ کیجئے گا, اب ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے بابجو, تو اس کے بعد میں لیکن آپ لائن پہ رہیے گا, جائیے گا نہیں, باتیں کرنی ہے. جی ناظرین مقصد وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب جاوید صاحب فرمائیں, جو اب آپ بات مکمل کر لیجئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تو یہ طریقہ رہا, اور عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان تو نے تو بڑا عجیب و غریب ان کے اندر تضاد ہے ان کی شخصیت کا, ان کے گھریلو لائف ہمیں اس پہ بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن لگتا ہے کہ ان کا جو گھریلو زندگی ہے اس میں بھی ایک انتشار ابتری تھی, اور اس کی جو سٹوریز اب سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی انفارچونیٹ ہیں, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے ڈائریکشن دی کہ اپنی بیگمات کو, اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح رکھیں, کس طرح وہ پردہ میں رہیں, کس طرح کیا کریں, ایک پوری ڈائریکشن آئی, آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو آئے تھے انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی ان سے, لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے. پارٹی میں ان کو ان کا کنٹرول آپ نے صحیح کہا کہ نہیں تھا, اور لوگ جو ہے طرح طرح کی معاملات چلا رہے تھے ان کی ناک کے نیچے, ان کو اندازہ نہیں ہوا, اور وہ اتنے پر امید تھے کہ یہ تمام لوگ جن کو گرفتار کیا گیا کرپشن کیسز میں ان کو سزائیں ہوں گی, کسی ایک کو سزا نہ ہو سکی. شہزاد اکبر کو کہا گیا کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس نے مس لیڈ کیا ہے, کبھی کس کے اوپر کبھی کس کے اوپر. بعد میں وہ کہنے لگے جی کہ لیکن بھائی ایک بات تو کرنے پڑے گا, آپ دیکھیے سباتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ انصاف کریں گے, ایک 74 سال کا بڈھا آدمی اس کو اپنی بیٹی کے سامنے اس کو بدتمیزی کر رہے ہیں, تو پوتیوں کے سامنے, بیٹی نواسیوں کے سامنے, تو یہ تو کوئی اچھی بات روایت یہ انہوں نے بھی تو نہیں ڈالی نا. سواتی صاحب کو بھی بڑا ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ. میں کہتا ہوں جی آپ یہ دیکھیں کہ قانون اور انصاف اور وقار اور عزت اور یہ چیزیں جو ہیں ان سب کی چھٹی کرا دی گئی ہے, اور بالکل ایک ایسا مادر پدر آزاد جو ہے وہ مادر پدر آزاد, اور دندناتے پھرتے ہیں لوگ, اور لوٹ مار کر کے بھی, کھا پی کے بھی, قتل و غارت کر کے بھی, زمینوں پہ قبضے کر کے, اور کیا کیا نہیں کر کے, تو لوگ کھلے پھر رہے ہیں. تو عام آدمی جو ہے, جو شہری ہے پاکستان کا, جو پاکستان سے باہر نہیں جائے گا, جس کے پاس وسائل نہیں ہیں, جو جا نہیں سکتا, اس نے رہنا, اس کا جینا مرنا یہ ہے, وہ ایک عجیب دکھ اور غم کی کیفیت میں ہے, اور وہ آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا ہے کہ پروردگار کوئی مدد کرے, کوئی ایسا نظام, ایسے لوگ آ جائیں کہیں سے جو اس ملک کو اس پریشانی اور اس خوفناک صورتحال سے بچا سکیں. جی تو اب آپ یہ پھر جو ٹیم لا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ رضا باقر کو لے کے آ رہے ہیں, پھر اسی کو لے کے آ رہے ہیں جو جس نے تباہی مچائی پہلے, حفیظ شیخ جو ہے, جی اب اس کو لا رہے ہیں. تو آپ بتائیے اگر فرضی ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائے, ان کو لے آئے, تو پھر کیا بچے گا؟ دیکھیں نا ٹیکنوکریٹ, دیکھیں دنیا بھر میں, مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں, سینئر بھی ہیں آپ, کہ دنیا میں جن قوموں نے عظیم ترقی کی ہے اور جسٹیں لگائی ہیں وہ اپنے لوکل آدمی سے لگائی ہیں, وہ سیاستدانوں نے ان کو لیڈ کیا, سیاستدانوں نے کیا, اور لوکل جو سیاستدان تھے یہ تو بزنس مین ہے بھائی, یہ سیاستدان کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا. مثلا ہمارے پڑوسی ملک بڑے عظیم دوست چائنا میں ماؤ زے تونگ نے, وہ ایک کسان لیڈر تھا, 8 جماعتیں وہ ریگولر پڑھا ہوا تھا, اور اس نے چین کا نقشہ بدل دیا, اور اس استعماری نظام کو اس نے تباہ و برباد کر کے ایک نئے چین کی بنیاد رکھی. ہو چی مین کا آپ نے نام لیا, اور یہ سارے لوگ, اور ادھر آپ امام خمینی کو دیکھیں, ایک خاک نشین آدمی جو ہے,
اس نے اٹھ کے وہی کر سکتے ہیں بھائی. یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, خاک نشین نہیں کر سکتا ہے. خاک نشین کا تو خاک نشینی کو یاد ہو جی. آپ دیکھیں برانڈیڈ ٹائیاں اور برانڈیڈ سوٹ, ایک 2-3 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا, 2-2.5 لاکھ کے جوتے پہنے ہوئے, اور جناب 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑیاں رکھی ہوئی. اور اب تو گاڑیوں سے آگے بڑھ کے لوگ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں, پرائیویٹ جیٹ رکھنے شروع کر دیا. اب تو یہ فیشن بن ہو گیا. ایک مقروض غریب ملک جس میں کہ لوگوں کو روٹی 2 وقت کی کھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا ایک بات بتائیے جاوید صاحب, آپ اس بات کو سمجھ میں آ گئی, یہ سب باتیں آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, ہمارا بھی آ گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ اگر عشرے میں یا 1 مہینے کے اندر اندر یہ کچھ بھی پاکستان کی بہتری کوئی نظام نہیں بنا تو ہم پھر تو پاکستان کو نقصان پہنچنا ہے نا جی. المیہ تو جنم لینا ہے نا پھر. جی دیکھا نا, اب جو ذمہ دار لوگ رہ گئے جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس پہ نہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ہم لوگوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا یار. ہم بھی تو آج کل وہ خاک نشین ہونے کے باوجود بھی جرأت رندانہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی دیکھیں نا, اب تمام لوگوں کو پچھلے چند سالوں میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے قلم یا ان کی زبانیں جو ہیں وہ خرید لی گئی ہیں, اور وہ کسی نہ کسی جگہ سے ان کو جو انسٹرکشن ملتی ہیں یا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا ایسے گروپس ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو ان کو جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور مطلب اگر آپ کا انٹلیکچوئل مر گیا تو ملک پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ختم ہو گیا. پہلے بالکل یہ بات ہمارا جو لاہور تھا, مرکز تھا, آپ کتنا بھی ہمیں مجید نظامی صاحب سے اختلاف کریں, لیکن ایک آدمی جب یہاں پاکستان کا معاملہ آتا تو مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا تھا. جی وہ بڑا بولڈ اور بڑے جرأت مند آدمی تھے. انہوں نے ڈکٹیٹرز کو, ایوب کو, بھٹو صاحب کو, یحییٰ کو, بعد میں ضیاء الحق کو, انہوں نے سب کو بڑی کھری سنائی ہمیشہ کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں ملک سے. ایسا کوئی بندہ اب ہے ہی نہیں ہے. اور اگر ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کا اپنا اخبار ہو. اب اس اخبار کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس اخبار کی اس سزا کے بعد جو اس نے پوزیشن لی تھی, کوئی اخبار اس کو جو ہے وہ اول تو خیر ان کی غلطی ہے کہ وہ ایسے معاملات میں چلے گئے جس کی وجہ سے وہ جو ان کے جو وارثین ہیں وہ چلا نہیں پا رہے ہیں. آپ کے بھی بہت سارے پیسے ان کے اوپر واجب الادا ہیں, پتہ نہیں دیے نہیں دیے. تو نہیں ابھی دینے انہوں نے, اور ٹال مٹول سے ہی کام لے رہے ہیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے بھی غلطی ہوئی. اور اس کے بعد میں جو دوسرے جو لوگ پھر آئے تو وہ نوائے بات کو اٹھنے نہیں دیا کسی نے بھی. اس لیے نہیں اٹھنے دیا کہ اگر اس کو اٹھا دیا تو پھر یہ وہی اسی نقشے قدم پہ چلیں گے تو اس کو سزا دینا ضروری ہے. تو رائٹ گروپ کا پاکستان کا جو اخبار تھا ایک ہی تھا پاکستان کے اندر, وہ تھا یہ نوائے بات. تو اس کو تو انہوں نے دفن کر دیا اور بالکل ہی بے اثر کر کے رکھ دیا ہے. بالکل. اور اب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں انگریزی میں جو کہ کال اسپیڈ اسپیڈ, جو کھری بات کرے, سچی بات کرے. تو ایسا کوئی نہیں رہا اور یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے. لیکن یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اس طرح کی حالات ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ابھرتا ہے, کوئی نہ کوئی ابھرتا ہے, قدرت اس کی مدد کرتی ہے, اس سامنے آ کے بات کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. ہو فار گڈ, جو اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے, یہ دعا کرتے ہیں ہم دونوں مل کر اور سب مل کر کہ بھائی, اور کوشش بھی کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ایک تجویز بھی ہے کہ صاحب علماء کرام جو ہیں جو کہ خاک نشین ہوں, وہ مل کر ایک اجتماعی دعا کریں کہ پاکستان کو اسے ان قسم کے لوگوں سے نجات دلانے کے لیے اور کسی نیک آدمی کو جو ہے پاکستان کے اوپر حکمرانی کے لیے بھیج دے. بس وہ شخص جو کہ ابھی 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے کے اوپر جو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ فخر کر سکے یہاں کے. بھائی بہت بہت شکریہ جاوید بھائی آپ کا, اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو اور آپ کو ہمت دے. جی بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی کے معاملات, جی اس سے پہلے بلکہ اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن کے لیے حکم آیا اس سے بات کریں. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب پہلے تو اسلام آباد والوں کے لیے بات کر لیں. یار عجیب بات یہ ہے کہ جو پہلے بلدیاتی انتخابات جو تھا الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیا. جی میں نے کل
اور اعلان کر دیا کہ صاحب الیکشن نہیں ہوگا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن 31 دسمبر کو ہوگا. انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا بتا دیا, یہ فیصلہ پہلے بھی سنایا جا سکتا تھا. میرے خیال میں ان کو الیکشن کمیشن کو یہ لوگ میرے خیال میں ایک تھوڑا ڈوز دینا چاہتے تھے. جی وہ دے دیا, وہ انہوں نے ڈوز دے دیا. انہوں نے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتا ہے. ان کو الیکشن کا فیصلہ کر لے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیا تو پھر اچھا چلو ابھی ہم بتاتے ہیں تمہیں. تو اب وہ کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد ملتوی کرنا اب کیسے, اب 31 تاریخ میں کل کرنا پڑے گا. ہاں سنڈے کو کرنا ہے. اور یہ سنڈے کیوں بھائی, 31 تاریخ تو کل ہے بھائی, ہفتے کو کرنا ہے. ہفتے کو کرنا پڑے گا. اور یہ اب ان کے لیے مشکل ہی ہو گئی کہ رابطے کیسے کریں گے اپنے لوگوں سے. جو کچھ بھی ہو رابطے کریں یا نہ کریں, ابھی وہ تو چیف جسٹس کا حکم ہے, وہ کہتا ہے پھر اب سزا ملے گی, اور وہ میرے خیال میں اس دفعہ دے دے گا اس کو. تو بہرحال یہ نہیں کر سکے گا. جی تو ابھی میرے خیال دیکھیے نا, اب یہ جو معاملات آ رہے ہیں زین صاحب, یہ مکافات عمل کا شروع ہو گیا. جی جو کچھ بھی کیا ہے کسی نے اس کو سزا ضرور ملنی ہے اور ملے گی, آپ کو یقین بتاتا ہوں. یہ اللہ کا ایک مربوط نظام ہے. اس کی جو میتھمیٹکس ہے, وہ میتھمیٹکس کبھی بھی اس کے حساب کتاب کبھی غلط نہیں ہوتا. بے شک. تو وہ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید کے کہا گیا کہ ہم اس کی حفاظت ہم خود کریں گے, اس لیے کہ وہ میتھمیٹیکلی اتنا ساؤنڈ ہے کہ کوئی آدمی اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا. ایک آیت کو ادھر ادھر کرے گا, فوراً پتہ چل جائے گا کہ آیت کو ادھر کیا. جی اگر وہ مثال کے طور پر جب وہ سورہ یاسین میں کہتا ہے بھائی آپ سورج کو دیکھ لو کہ ایک مقررہ وقت پہ آتا ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے, چاند کو دیکھ لو اس کی بھی ایک وقت پہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. تو وہ سارا حساب کتاب میں نے اس سے بنایا ہے. میں نے سارا کام جو ہم نے حساب کتاب سے کیا, تو اس میں حساب کتاب کو دیکھنے کی اگر آپ بات کریں تو حساب کتاب میں یہ نظام بھی ایک مکافات عمل کا بھی ایک نظام ہے ان کے پاس. بہت سارے لوگ مکافات عمل میں یہاں بچ جاتے ہیں, جیسے ایک مثال ہے افتخار چودھری صاحب کی. اب دیکھیں افتخار چودھری صاحب دیکھیں نا, اس وقت بھی آپ نے افتخار چودھری صاحب کے پیچھے پرویز مشرف کے معاملے میں پرویز مشرف کے خلاف اندر سے وہ سپورٹ کر رہا تھا. جی کیانی صاحب نے اسے کہا گو ہیڈ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. وہ چیف وہ تھا, جب چیف وہ جب بن گیا تو اس نے اپنی لائن لی. تو افتخار چودھری کو کھڑا کرنے والا جو آج تک کسی لوگ کہتے نہیں ہیں, لیکن افتخار چودھری کے پیچھے جو ہے وہ تھا کیانی, جنرل کیانی. تو آپ یقین مان لیجیے یہ ایسے کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہوتا, ہمیں معلوم ہے. تو جو لوگ کھڑا کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ہو رہا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے, تو پھر کیا. نہیں تو اب وہ پرویز مشرف کی جو بات بھی جو تھی نا, اب جو بھی کبھی ہو جاتا ہے, جب چیف کا عہدہ آپ کس کو بھی مل جاتا ہے وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے جو بھی اس کے دماغ میں ہو. میرے صاحب آ جائیں کراچی کے معاملے پہ. کراچی کے معاملے میں بہت زیادہ خراب بات ہو گئی ہے زین صاحب. دیکھیے ایک تو معاملہ نہیں, اب سوال یہ ہے کہ پہلا اب تو یہ ہو گیا کہ یہ جتنے بھی جو گروپ ہیں, جی کتنی بڑی باتیں کرتا تھا یہ ہمارا پی ایس پی والا مصطفیٰ کمال صاحب, اب کہہ رہا ہے کہ میں صاحب مل جاؤں گا کیونکہ وہ گورنر کا حکم آ گیا ہے. تو ان کا کام تو صرف یہی ہے. نہیں وہ پارٹی کے نام پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایم کیو ایم کا نام ہٹایا جائے. نہیں تو وہ ہٹے گا نہیں ایم کیو ایم کے بغیر تو ان کے پھر ظاہر ہے. لیکن اب کچھ بھی آپ کر لیں, سارے کے سارے جو ہیں یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, یہ کچھ بھی آپ نتیجہ نکال لیں, اب یہ ایم کیو ایم نہیں بن سکتی. اب دیکھیں نا مہاجر اتنا مایوس ہوا ہے ان سے کہ یہ آپ اگر زبردستی طور پر جیسے آپ وڈیرے کرتے ہیں وہ کریں تو ایک الگ بات ہے, ادروائز مہاجر ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ دکاندار ان کے ساتھ ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ میں نہیں ہے. یہ کتنی بھی کوشش کر لیں. ہم یہ بات ہم نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ بھائی جو بلدیاتی معاملہ ہے اس کو تو آپ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں, بس اس سے بہتر ہے. ہمارے پاس 2 آدمی ہمارے پاس آئے جماعت اسلامی کے, دونوں نے کام کر کے دیا. ایک نعمت اللہ خان نے بہت زیادہ کام کر کے دیا اور دوسرا عبدالستار افغانی. جی تو آپ دیکھ لیجئے, تو آپ یہ جو کراچی کا جو نظام ہے ان کے ہاتھ میں نہیں دینا, ایم کیو ایم کے ہاتھ میں نہیں دینا, نہ پیپل پارٹی کو دینا ہے, جماعت اسلامی کو دینا چاہیے. یہ بس ایک, اور میں جانتا ہوں کہ سب کی متفق اعلیٰ یہ فیصلہ ہے کراچی کے لوگوں کا کہ جو عام جو ہیں اگر کوئی اگر دھاندلی کرے تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کراچی میں اب جماعت اسلامی کو آپ بلدیاتی الیکشن میں نہیں ہرا سکتے, اب پی ٹی آئی بھی نہیں ہرا سکتی. نہیں پی ٹی آئی کا تو ابھی آپ نے الیکشن بائی الیکشن میں دیکھ لیا, آپ نے دیکھ لیا. تو اور اس کے علاوہ اور ابھی اور وہ اور آپ عبدالحکیم بلوچ نے تو یہ چیلنج کیا نا کہ آپ آ جاؤ دوبارہ تم لڑ لے کے دوبارہ. عمران خان اگر خود امیدوار ہوں گے کسی سیٹ پہ تو ظاہر ہے پھر الگ بات ہے. نہیں تو بھیا بلدیاتی الیکشن میں تو امیدوار نہیں ہوگا نا یار. نہیں وہی کہہ رہا ہوں, اگر وہ نیشنل نہیں تو یہ بھائی جماعت اسلامی سے اچھی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. لیکن میرے صاحب ان سے بھی بہت سی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. انہوں نے ریزیڈینشیل ایریاز میں کمرشل بنانے کی اجازت دی, وہ بنانے کی اجازت دی. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک بات اگر غلطی ہو جائے تو باقی کام تو اچھے کی نہیں. سارے پل اس نے بنائے, سارے اتنے اچھے کام کیے, ایجوکیشن اس نے بہترین کام کیا, ایجوکیشن میں اتنا بہترین کیا, ہیلتھ میں اس نے بہترین کام کیا.
ایک کا دکا اب ظاہر ہے کہ اس کی ہر آدمی انسان ہے، یہ اس کا نہیں تھی کہ وہ، لیکن وہ تو ویژنری آدمی تھے، نہیں ویژن نہیں تھا نعمت اللہ صاحب، پھر بھی نہیں رکھتے تھے، مشاورت کرتے تھے، لیکن یہ صاحب تو فارغ ہیں ویسے. نہیں یہ بھی از اے ویری گڈ مین. آپ یقین مان لیں کہ آپ سے اگر آپ سے وہ بات نہیں کرتا مجھ سے مجھے کوئی شوق تو نہیں، بحث نہیں ہے، میرے سے بھی نہیں کرتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ کیئر. جو رائٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اور وہ ہی ول ڈیلیور. جذبات میں آ جاتے ہیں. نہیں تو وقت کے ساتھ دیکھیے جوان آدمی آ جائے گا، آپ بھی آ جاتے ہیں، کیا بات ہوگی. لیکن وہ تو لیڈر ہے نا. نہیں تو نہیں، وہ بھائی وہ اپنے جب کام کرنے پہ آئے گا تو جب بھائی مجنون ہی آدمی کام کر سکتا ہے، یقین مان لیجیے. اگر آپ یہ بات مجنون سے مراد یہ کہ نیک آدمی ہو، اور جنون کی حد تک اس کے اندر جذبے ہوں پاکستان کے لیے اور شہر کے لیے. وہ حافظ بھی ہے، اس وجہ سے ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے. حافظ کا یہ مسئلہ تو وہ کئی آدمی نے کہا کہ جب اگر یہ بات تھی تو حافظوں کی کیا بات ہے. حافظ کو تو حضرت امام کی جب شہادت ہوئی ہے تو کتنے حافظ تھے اس میں، تو وہ بحث نہیں ہے. جی جی، یہ تو اللہ جس کو توفیق دے، بس بات یہ. لیکن یہ جماعت اسلامی کا اگر آپ دیکھیں زین صاحب، دیکھیے کہ جتنا بڑے ان کے ادارے ہیں جی، اب دیکھیے سلام میں کتنا بڑا سب سے زیادہ کام اگر کیا ہے تو جماعت اسلامی نے کیا. ہاں اگر سیاسی جماعت نہیں آپ دیکھیے جی، انہوں نے 3 بڑے کام کیے ہیں. ایک بات تو ان کے بعد کیا کہ کھانے کا انتظام کیا، پھر ٹینٹ کا انتظام کیا، پھر صحت کا انتظام کیا. صحت میں المصطفیٰ نے بھی کیا، لیکن ان کا پروپورشنیٹلی جو کام جماعت اسلامی نے کیا وہ المصطفیٰ نے نہیں کر سکی. وہ نیٹ ورک ان کا بڑا ہے. سیلانی صاحب کا بھی کھانے کی حد تک رہا اور وہ ٹینٹ کی حد تک رہا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، صحت پہ نہیں بڑھ سکے. تعمیر پہ کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی، اب تعمیر پہ کر رہے ہیں جی. ان کا مقام ہے. تو آپ اب یہاں پہ کراچی میں ہسپتالوں کی تعداد دیکھ لیجیے آپ. جی، کراچی کے اندر جتنے بہترین سسٹم انہوں نے بنائے ہیں، یعنی جو پریونشن آف یعنی جو بلائنڈنیس جو ہے، جو ہاسپٹل ہے وہ جا کے آپ دیکھیں. جوہر میں جو ہے 500 آدمی روزانہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، علاج کرا رہا ہوتا ہے، مفت میں علاج ہوتا ہے. تو اگر وہ آپ کبھی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ان سے اپنے نمائندوں سے باتیں کر رہے ہوتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے جماعت اسلامی موجود ہے. میں نے کہا تو بھائی آپ کے جماعت اسلامی کو کم سے کم ووٹ دے دینا. تو اس نے اب وہاں پر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا نیٹ ورک اتنا مضبوط وڈیرہ شاہی نہیں ہے کہ وڈیرے کی طاقت کا مذاکرہ کر سکے، تو ان کو وہ طاقت بھی پیدا کرنی ہوگی. جی اچھا، آپ گورنر کی بات کر رہے تھے. گورنر صاحب اب گورنر صاحب نے دیکھیے، گورنر صاحب نے جو کچھ بھی ہوگا، گورنر صاحب نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ بھئی ایم کیو ایم کو جو ہے بنا لیں. تو وہ اس پر پی ٹی آئی کا یہ اعتراض ہے کہ صاحب وہ ہمیں ہمارے مقابلے کے مقابلے کھڑا کیا. بات یہ کہ آپ تو یہاں نہیں فواد نہیں، تو نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا. آپ نے پہلی غلطی عمران خان نے یہ کی، کراچی جیسی بڑی اہم سیٹ کو آپ نے چھوڑ دی. 14 سیٹیں نہیں، خود بھی تو جیتے تھے یہاں سے. جی جی. تو کراچی کی سیٹ آپ کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، کیونکہ کراچی آپ کو اس وقت اگر آپ رکھتے تو آپ کو اون کر لیتا. اب کراچی آپ کو اون نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ نے سندھ میں آپ آئے نہیں ہیں، کراچی میں آپ آئے نہیں ہیں، تو آپ کو کیا امید لگا کے رکھیں کراچی سے. 4 گھنٹے کے لیے آتے تھے نہیں تو پھر وہ نہیں کر سکتا آپ کا بھائی. اور بلدیہ کے معاملے کے اندر وہ غلط سوچ رہے ہیں، تو اس کو بھی تو نقصان ہوگا نا. پیپل پارٹی بھی تو امیدوار لگائے بیٹھی نا کہ ہم دیکھتے پیپل پارٹی زیادہ، کیونکہ اس کی اصل تو لڑائی تو پیپل پارٹی سے ہے. وہ اس وقت وہ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا جو اصل مخالف ہے، سیاسی مخالف ہے، وہ تو نہیں. لیکن ویسے کراچی میں شہری علاقے اگر بات کریں آپ تو پی ٹی آئی ہے ان کا، پی ٹی آئی کو دیکھیے مسئلہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ غلطی کریں گے پی ٹی آئی کو دیں گے تو پی ٹی آئی کے اندر نہ صلاحیت ہے، نہ پی ٹی آئی کے اندر ویژن ہے. وہ تو یہ لوگ ان لوگوں کے اندر جماعت اسلامی میں ویژن ہے جی، اور جماعت اسلامی کا ریکارڈ بالکل اسٹیٹ ہے جی. عبدالستار افغانی کا بیچارہ گھر بھی نہیں تھا اس کا پراپر جی. نعمت اللہ کا تو خیر بہت مالدار آدمی تھا، وہ تو ماشاءاللہ بڑا گھر تھا نارتھ آباد میں 2000 گز پہ تھا، 2000 گز پہ تھا، اور مین روڈ پہ. پھر جا کے 500 گز میں رہے بیچارے وہاں ڈیفینس میں فیز 8 میں. جی اچھا میرے صاحب، اب بات کر لیں ذرا کراچی کے شہری جو غیر محفوظ ہو گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈاکو الگ ہیں اور پولیس الگ ہے. دو طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ڈاکو بھی پولیس کی جو ہے وہ ان کو مدد حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکے مارتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑا یہاں پر کراچی میں یہاں پر ایک کوئی گلستان جوہر میں گلستان اقبال میں، گلشن اقبال میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ہوٹل ہے چائے کی، وہاں پر سارے آدمیوں کی وہ جو پنک ہوٹل کراتی ہے جی، وہ کھلی سے باہر بیٹھے ہوئے جی، ان سب کے موبائل لے کے چلے گئے اور سارے سب سے پیسے لے گئے، حتیٰ کہ شناختی کارڈ بھی لے گئے. اب آپ اندازہ کریں. اور یہ گلستان جوہر میں جو پولیس کے ہاں تو نوجوان قتل ہوا، آپ دیکھیے وہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف میں لیپ ٹاپ لینا نہیں چاہتا ہوں.
آپ اس کو بھی مار دیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اب وہ یہ دیکھیں پولیس والے جو قتل کر رہے ہیں نا یہ اور یہ بہت زیادہ ہے, یہ خطرناک صورتحال ہو رہی یعنی عامر کو نعمان ایوینیو میں نے گولی ماری ہے ان لوگوں نے, اور وہ خیر پکڑ تو لی ہے لیکن پکڑنے سے کیا فائدہ, اتنا زبردست میں قابل لڑکا مارا گیا بہت بڑا. عامر کو جو ہے اس کے ہاتھوں قتل ہونے, عامر کو بھائی کے گھر کے دوا اٹھانے کی جلدی تھی اس لیے جلدی جا رہا تھا بیچارہ. پولیس والوں نے روکا, وہ رکا نہیں, بس تو یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا گولی مار دی. بھائی گولی بھی مارے تو آپ کو ٹانگ مانگ میں مار دیتے کہیں پر یار, کہیں پر اس کو اس طرح تو نہیں مارنا چاہیے نا. اور نہیں آپ پکڑ لیتے ہیں موبائل, اگر ہاں موبائل آپ کی بات تھی تو آپ کو کیا پرابلم, آپ پکڑ سکتے ہیں. جی بہرحال پولیس بھی اس طرح سے ظلم کر رہی ہے. اور بات یہ کہ کوئی کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ جب سے یہ ایم کیو بنی ہے جی کراچی کی تباہی جو ہے وہ بن گئی, کیونکہ انہوں نے سارا نظام توڑ دیا. اب وہ انٹیریئر سے پولیس لے کے آ گئے ہیں تو سارا انٹیریئر کا نظام جو ہے آج کل یہاں چلا رہے ہیں, جو اندرونی سندھ کا نظام یہ بڑا مسئلہ ہے. جی جو وہاں بڈیرا کہتا تھا وہ ہوتا تھا. اب یہاں جو بھی ان کا حق ہوگا وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اب وہ خود ہی چھٹی ہے ان کی, جو چاہے جس کو ماریں جس کو چاہے کریں اور وہ پکڑ لیں, کیا ہوگا پھر آپ بھول جائیں گے. کوئی عامر کا جو بھائی ہے, عامر جو ہے والدین اس کا پرسو بھی نہیں کریں گے, کہیں گے چلو جی ہم نے ختم چھوڑ دیا. جی تو دباؤ بھی آ جاتا ہے. یہ نہیں بھائی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کیا کریں گے, کو کہتے ہیں وہ آدمی تو ہمارا چلا گیا, معافی مانگ رہے ہیں, پیروں پڑ رہے ہیں, تو یہ ان کی عادت ہے. پولیس والے جا کر پھر رونا دھونا شروع کریں گے کہ صاحب ہمیں معاف کر دو, اور پھر بعد میں وہ معاف کر دیں گے, اور گھر والے بظاہر تو. بہرحال بس ظلم ہے. مرزا صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.